آگے فرمایا کہ اچھا اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ہی ختم کر دے، تم سب کو ختم کر دے، ہاں، اور تمہاری جگہ تمہارے بعد ایسے لوگوں کو لے آئے جس کو اللہ چاہتا ہے، ہاں۔ اچھا اب تم کہتے ہو کہ یہ کیسے ہوگا؟ تو تم دیکھو ذرا، ایسے ہوا نہیں پہلے کہ جیسے کہ ہم نے تمہیں بھی دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا، قوم عاد آئی تھی نا، انہوں نے نہیں مانی، انہوں نے کہا ہم بڑے طاقتور ہیں اور ہم سے بڑا طاقت والا کون ہے؟ تو ان کو نبیوں نے آ کے کیا بتایا؟ یہ طاقت اللہ نے دی ہے، یہ قوت، یہ مضبوطی اللہ نے دی ہے، ہاں، تو اس کے سامنے جھک جاؤ، طاقت باقی رہے گی، ہر چیز باقی رہے گی، بلکہ وہ خوش ہو کے تمہیں انعام بھی دے گا۔ انہوں نے کہا اللہ ہم نے خود حاصل کیا ہے، تو انہوں نے نہیں مانی، نافرمانی کی، اللہ نے اس طاقتور قوم کو ختم کر دیا، اور ختم کرنے کے بعد فرمایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، وہ ایسے پڑے تھے جیسے کھجوروں کے بڑے بڑے تنے اکھاڑ کے میدان میں پھینک دیے جائیں۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، اے دیکھنے والے بتا کوئی ہے ان میں باقی؟ تو انہوں نے نہیں مانی۔ حضرت ہود علیہ السلام صرف ان میں جو فرما بردار کچھ لوگ تھے ان کو لے کے وہ کہیں اور جا کے آباد ہو گئے، تو انہی میں سے ہم نے پھر قوم سمود بنا دی، انہی کی نسل سے دوسری قوم ہم نے کیا کی؟ پیدا کر دی۔ انہوں نے بھی نافرمانی کی، انہوں نے بھی نہیں مانا، وہ بھی ہلاک ہو گئے، ان کو بھی ایک چیخ نے، فرشتے کی ایک چیخ نے ان کو ہلاک کر دی، تو وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ پھر ان میں سے جو تھے ان میں سے ہم نے اور نسل بڑھا دی، قوم پیدا کر دی۔ تو یہ تو اللہ تدریجاً اللہ نے کیا۔ اللہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ یکدم تمہیں ختم کر دے اور تمہارے بعد ایسی قوم لے آئے جو اللہ کی فرما بردار ہو، جو اللہ کی فرما بردار ہو۔ تو اس لیے اللہ اس پہ بھی قادر ہے کہ تمہیں ختم کر دے اور تمہارے بعد ایسی قوم لے آئے، ہاں، جس طرح کہ اللہ نے تمہیں بھی دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کو کسی حد موسیٰ علیہ السلام نے وہ اللہ سے عرض کی تھی نا، یا اللہ ساری دنیا ہی آپ کی نافرمان ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کہا یا اللہ ہو جائے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اپنا ایک پرندہ بھیجوں گا، وہ پرندہ ساری دنیا کو اچک لے گا، ہاں، تو یا اللہ وہ تیرے تو وہ کہاں ہیں تیرے پرندے؟ کہا وہ چراگاہوں میں چر رہے۔ یا اللہ وہ چراگاہیں کہاں ہیں؟ کہا وہ میرے علم میں، ہاں۔ تو اس لیے اللہ غنی ہے اور تم سے محبت کرتا ہے، اس لیے تمہیں بار 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 آگاہ کیا جا رہا ہے، نبیوں پہ نبی بھیجے، کتابوں پہ کتابیں اتاری اور ڈرانے والے بھیجے، تاکہ کہیں 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 یہ میرے بندے یہ پھنس نہ جائیں، اور اس لیے کسی چیز کا ابہام نہ رکھا، کسی چیز کا ابہام نہیں رکھا، ہر چیز پہلے بتا دی۔ کامیابی کس میں ہے؟ قبر میں تم سے کیا سوال ہوں گے؟ آخرت میں تمہارے قدم زمین کب تک نہیں چھوڑے گی؟ اور قرآن میں ایک ایک چیز واضح کر کے بتا دی کہ کسی کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی نہ رہے، پہلے سے ہی سارے سوال بتا دیے کہ یہ سوال ہے، ان کو حل کر کے آنا۔ اب بھی کوئی کہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا تو پھر ظاہر ہے پھر اعتراف تو کریں گے نا جی، یہ تو ہماری من چاہی اور اپنی شیطان کے پیچھے لگنا یہ ہمارا خود ہی فعل ہے، سب وہاں اعتراف کریں گے نہیں۔ آج سب کے پاس موقع ہے، عقل دی ہے، اللہ نے احکام دیے، نبی بھیجے اور ہر چیز واضح کر کے سامنے رکھ دی، اب بھی کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو پھر وہ اپنا نقصان خود ہی کرے۔ اللہم صلی علی